الصلاة خير من النوم. نہ ٹھہریں گے، آپ کہیں اور چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں جو رات کسی کو ٹھہرنا نہیں دیتا ہوں. لیکن وہ سفیر جو ہے، وہ مسافر جو تھا، تعجب میں پڑ گئے کہ میرے ساتھ میں اتنے اچھا برتاؤ کیا، کھانا بھی کھلایا، سب کچھ کیا، بڑی محبت کے ساتھ میں پیش آیا، اور اب جو یہ منع جو کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہے. نہ تکبر نہ گھمنڈ ذرا سے بھی نہیں ہے، لیکن جو منع کر رہا ہے، اس منع کرنے کا جو کوئی نہ کوئی ضرور راز ہے. دوست بزرگوں، وہ بھی جو ہے اس بات کو جب سنا تو کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. عشاء کی نماز ہوتی ہے، سنتوں سے فارغ ہو کر کے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن جب سب کچھ دور نکل جاتے ہیں، جب کچھ وقت گزرتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ واپس جایا جائے اس مسجد کے اندر. وہ مسافر واپس آتا ہے مسجد کے پاس، آ کے دیکھتا کیا ہے کہ دروازے بند ہیں، سارے دروازے بند ہیں، اور اندر سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں، اور بہت ہی عاجزی اور بہت ہی دل کے ساتھ میں اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی جب آتا ہے تو مسجد کے اندر ایسی روشنی ہوتی ہے کہ اس کے آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اس روشنی سے جو ہے ٹکر لے لے یا اپنی نگاہ کو جما لے. اللہ پہ جب آتے تھے تو ایسی روشنی ہوتی تھی، تو سمجھ گئے کہ اچھا، کہ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے راز کو چھپانا چاہتا ہے، وہ انسانوں کے سامنے اپنے راز کو بتانا نہیں چاہتا ہے. اور یہ ایک اللہ والے کا ایک علامت ہے، ایک نشانی بھی ہے یہ کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے راز کو کسی سے ظاہر کرنا نہیں چاہتا. تو چھپانے کے لیے کہیں میری راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے اس مسافر کو وہاں سے منع کر دیا گیا تھا. لیکن وہ بھی بہت چالاک تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ضرور راز ہے. دوست بزرگوں، صبح کی اذان، فجر کی اذان ہوتی ہے، پوری رات جو اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہے، ذرا سی بھی دیر نہیں سوئے. جب کیوار کھولتے ہیں تو اندر کو داخل ہوتے ہیں. کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. جب نماز سے فارغ ہوئے، مسافر کہنے لگے کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. کہا اچھا. تو بزرگ نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو انسان بنا دے. وہ مسافر کہنے لگے کہ بھائی یہ تو کہہ رہے کہ انسان بنا دے، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کوئی کاروبار کی یا اور کسی چیز کی اگر دعا کرتے تو بات تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں انسان بنا دے. وہ بزرگ سوچنے لگے کہ انہوں نے جو ہے میری دعا کی قدر نہیں کی. بہرحال وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ دعا تو کی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ انسان بنا دے، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ تو اس بزرگ کیا اپنے سر کے اندر جو ٹوپی تھی پہن رکھا تھا، اس ٹوپی کو اتار کر کے اس مسافر کے سر پہ رکھ دیا، اور کہا کہ یہ جو بازار ہے، بازار کی طرف دیکھو. جب بازار کی طرف دیکھتا ہے تو کیا نظر پڑتا ہے؟ کوئی گدھے نظر آ رہا ہے، کوئی گیدڑ نظر آ رہا ہے، کوئی شیر نظر آ رہا ہے، کوئی کچھ نظر آ رہا ہے. بس وہاں جو اس کی بات سمجھ میں آئی کہ صحیح کہا کہ اللہ تمہیں انسان بنا دے. اب میری بات سمجھ میں آ گئی. کہا میں بھی تو اپنی طرف جھانک کے دیکھوں. جب انہوں نے اپنے آپ کو جھانک کے دیکھا تو کیا نظر آتا ہے؟ گیدڑ نظر آتا ہے.
بس فوراً وہاں سے واپس آیا اور کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیجیے اللہ مجھے انسان بنا دے۔ کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ ہاں میری سمجھ میں آ گئی۔ دوست بزرگوں، آج ہم اور آپ ایسے ایسے کارنامے کر بیٹھتے ہیں، ہمیں ذرا سا احساس نہیں ہوتا۔ بھلے آج ہم اور آپ کہتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن ہمارے کارنامے ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انسان کہنے کے لائق بھی نہیں رہتے۔ دوست بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل، دوزخ کی آگ اور اس کی حرارت کا حال تو بتا دیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کی آگ کو پیدا کیا اور پھر جو اسے 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ جو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ پڑ گئی۔ اب وہ اور اس کی لپیٹیں اور اس کے شعلے بالکل سیاہ اندھیرا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخیوں کا کوئی کپڑا زمین والوں کے سامنے آ جائے تو زمین کی ساری مخلوق ہلاک و برباد ہو جائے۔ اگر دوزخیوں کو کوئی کپڑا صرف زمین میں اگر آ جائے تو اس سے جو انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ دوست بزرگ، اگر دوزخ کے پینے کی چیزوں میں سے ایک ڈول بھی دنیا کے سارے پانی میں اگر ملا دیا جائے اور اسے ذرا سی چکھ لے یا پی لے تو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ دوست بزرگ، اس لیے اللہ نے کہا فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، کہ زنجیر سے جکڑ دو جس کے نام 70 گز ہے۔ اور ایسی خطرناک اس زنجیر سے انسان کو جکڑ دیا جائے گا کہ اس زنجیر کو اگر دنیا کے پہاڑوں پر اگر رکھ دیا جائے گا تو وہ پگھل جائے گا۔ ایسی زنجیروں سے ہمیں اور آپ کو جکڑا جائے گا۔ اگر ہمارا معاملہ اگر صحیح نہیں رہا، ہماری عبادات صحیح نہیں رہی، اگر ہمارا ایمان و عمل اگر بنایا ہوا نہیں ہوگا تو دوست بزرگ ایسے زنجیروں سے جکڑا جائے گا۔ آج ہمارے سر پہ اگر ذرا سے کوئی وزن ڈال دے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور ایسی زنجیروں سے جکڑا جائے گا کہ اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جو چورا چور ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دوزخ کی آگ میں داخل ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام زمین والے اس کی بدبو سے مر جائے۔ اتنا خطرناک وہ بدبو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جبرائیل، دوزخ کے دروازے کا حال تو بتا دیجئے، کیا وہ ہمارے دروازے کی طرح ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں، بلکہ وہ تہ در تہ ہوں گے، نیچے سے ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ہر دروازہ پہلے دروازے کے مقابلے میں 70 گنا گرم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں بتا دیجئے کون لوگ رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ سب سے نیچے والے طبقے میں جو ہوں گے وہ منافقین ہوں گے، جس کا نام ہاویہ ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا ہاویہ۔ اور دوسرے دروازے میں جو ہوں گے وہ مشرکین ہوں گے، جس کا نام جہیم ہے۔ اور تیسرے دروازے میں سابی بت پرست لوگ ہوں گے، جس کا نام سقر ہے۔ اور چوتھے دروازے میں ابلیس اور اس کے ہمسفر ہوں گے، جس کا نام لظا ہے۔ اور پانچویں دروازے میں یہودی لوگ ہوں گے، جس کا نام حطمہ ہے۔ اور چھٹے دروازے میں عیسائی لوگ ہوں گے، جس کا نام سعیر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جبرائیل کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ ساتھ دروازے میں رہنے والوں کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں مت پوچھیے، آپ کا کہنے لگے کہ نہیں،
آپ اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ دوست بزرگو، میرے بھائیو بزرگ دوستو، غور سے سننے کا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کی امت کے وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ دوست بزرگو، وہ ہم اور آپ ہیں جو دنیا کے اندر ایسے ایسے کارنامے کر بیٹھتے ہیں اور اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اچانک کسی حادثے میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے جو قدم بڑھ رہا ہے اس قدم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قدم بڑھ رہا ہے وہ صحیح راستے کی طرف چل رہا ہے یا غلط راستے کی طرف چل رہا ہے۔ دوست بزرگ، آج ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔